بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کے میرے پسندیدہ مفتی مدنی رضا صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا آغاز کیا جائے۔ ناظرین کرام، بہت سارے سوالات ہمارے پاس جمع ہو چکے ہیں، آئیے مفتی صاحب سے ان کے جوابات طلب کرتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، سوال یہ تھا کہ اصل دلیل تو قرآن و سنت ہے، پھر یہ علماء جو قیاس کرتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قیاس جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر ایک حکم بیان ہوا اور پھر اس حکم کے پیچھے علت کیا ہے، صحیح، اس کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر اس علت کی بنیاد پر کسی ایسی چیز کا حکم بیان کیا جاتا ہے کہ جو چیز قرآن و حدیث میں ذکر نہیں کی گئی براہ راست۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں شراب، اب اس شراب کو حرام کیا گیا، اس کی علت کیا ہے؟ پیچھے نشہ۔ تو اب اس نشے کی علت کو اخذ کرنے کے بعد اب جو چرس ہے یا دیگر اور ایسی چیزیں جو نشہ آور ہوتی ہیں ان کا حکم معلوم کیا جائے گا۔ تو اب جس چیز کے اندر نشہ پایا جائے گا نا، اس کو وہی حکم لگایا جائے گا، ناجائز کا حرمت کا حکم اس پر لگایا جائے گا۔ تو یہ جو علت کی بنیاد پر ایک چیز کا حکم دوسری چیز کے اوپر لگایا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے قیاس۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہ جو علت ہے یا تو قرآن و حدیث میں براہ راست بیان کی جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں منصوص علیہ، کہ باقاعدہ اس کے اوپر نص آئی ہے، اور اگر اس علت کے اوپر قرآن و حدیث میں براہ راست اس کا ذکر نہ ہو بلکہ مجتہدین دیگر دلائل کی روشنی میں وہ علت تلاش کر کے خود اخذ کرتے ہوں، تو پھر اس علت کو کہا جاتا ہے کہ یہ علت مستنبطہ ہے، یعنی اس کو اخذ کیا گیا ہے، قرآن و حدیث میں براہ راست نہیں ہے۔ تو یہ قیاس کا ایک حکم ہے، یہ بھی باقاعدہ شریعت مطہرہ کی طرف سے ایک حجت ہے، اور یہ اس کی بنیاد پر بھی بہت ساری چیزوں کا حکم بیان کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر ایسی چیزیں جن کا حکم براہ راست قرآن و حدیث میں ذکر نہیں کیا گیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اس کا طریقہ کار ثابت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ، تمہارے سامنے جب کوئی مسئلہ آئے گا تو تم اس کا حل کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں قرآن سے اس مسئلے کو حل کروں گا۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر تمہیں قرآن میں وہ مسئلہ نہ ملے، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، پھر میں آپ کی سنت سے وہ مسئلہ اخذ کروں گا۔ کہا کہ اگر تم میری سنت میں بھی تلاش نہ کر سکو پھر؟ تو انہوں نے پھر کہا کہ میں اپنے طور پر اجتہاد کروں گا، یعنی جو قرآن و حدیث میں مسائل ذکر کیے گئے ان کی علت کو دیکھوں گا اور اس کی بنیاد پر پھر میں آگے قیاس کر کے اجتہاد کروں گا۔ تو یہ باقاعدہ ایک شرعی حجت ہے، اور اس کی بنیاد پر بے شمار مسائل جو ہے وہ بیان کیے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انتہائی مستند انداز سے مفتی صاحب نے اس مسئلے کی بھی وضاحت فرما دی ہے۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائے کہ بعض لوگ جب مختلف ممالک میں گھومنے جاتے ہیں تو ایسے مقامات پر بھی جاتے ہیں کہ جہاں غیر مسلموں کی عبادت گاہیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، معبودان باطلہ کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے۔ اب یہ مسلمز ہیں، گھومنے پھرنے گئے ہیں، وہاں کھڑے ہو گئے، بڑے اس سے پیار سے دیکھ رہے ہیں۔ مطلب یہ ایک کتنی عجیب سی بات ہے کہ یار باقاعدہ شرک ہو رہا ہے اور آپ کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، اس سلسلے میں یہ جو اس طرح کی وزٹ پر جا رہے ہیں، اس کی شرعی طور پر بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ وہاں پہ کوئی صحیح مقصد تو لے کے نہیں جا رہے نا، یعنی کوئی ایسا مقصد تو نہیں کہ آپ وہاں پر جا کر شرک کے خلاف آواز اٹھائیں گے، ان کو توحید کی دعوت دیں گے، ان کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے باقاعدہ کوئی کوششیں کر رہے ہوں۔ ایک بے مقصد طور پر آپ وہاں پہ جا رہے ہیں، صرف ایک ہلکا پھلکا وزٹ کرنا ہے، اور ایک تجسس ہے کہ ہم جا کے دیکھیں کہ یہ کیسے کر رہے ہیں۔ وہاں پہ کوئی رحمتوں کو نزول تو ہے نہیں کہ آپ اس کو لینے کے لیے جا رہے ہو، نہ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں۔ اور پھر دوسرا یہاں پر آپ ذرا غور کریں کہ اگر آپ ایک شرکیہ عمل کو دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ کے ذہن میں یہ گمان آ گیا کہ یہ شرکیہ عمل کتنا اچھا ہے، ان کا عبادت کا انداز، تو یہ آپ کو کفر تک لے کر جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس انداز سے جا کر ان کے پلیسز کی وزٹ کرنا، ان کو دیکھنا، ان کے بتوں کو تجسس سے دیکھ کر یہ کوشش خوش ہونا، اس کی شرعی طور پر کوئی اجازت نہیں ہے۔ نہ اس طرح آپ اس طرح کی وزٹ کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ وہاں پر جا کر جو ہے وہ باقاعدہ خوشی کا اظہار کریں۔ صحیح، اس کی شرعی طور پر بالکل اجازت نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب، کچھ احباب جو شاید سمجھتے ہوں گے کہ وہ اسکالرز ہیں یا وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی دیگر ادیان کی جو معتبر شخصیات ہیں، جو ان کے دین میں معتبر ہیں، ان کے بارے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، خاموشی رکھنی چاہیے، ان کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ان میں بھی نبی ہوں، وہ نبی ہی نہ ہوں کہیں۔ تو یہ کتنی عجیب بات ہے، کیا اس طرح کی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ بالکل نہیں ہو سکتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو دیگر ادیان کی معتبر شخصیات ہیں ان کے بارے میں علم ہمیں اسی دین سے حاصل ہوا، اچھا، یعنی انہی کی تاریخ سے حاصل ہوا۔ بالکل ٹھیک ہے۔
کسی قرآن و حدیث میں تو ذکر نہیں کیا گیا نا. تو اسی لیے ان کے بارے میں جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں ہم اسی دین کے متعلق دیکھیں گے کہ وہ دین کو تسلیم کرنے والے اس شخصیت کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں. صحیح. تو ایسی جتنی بھی معتبر شخصیات کی سیرت ہمیں ملتی ہے اس دین کے لوگوں سے، تو ان کے اندر یہ کوالٹیز نہیں پائی جاتی جو شریعت مطہرہ کے نزدیک ایک نبی کی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. لہٰذا ہم اپنی طرف سے کسی کو نبی نہیں قرار دے سکتے جب تک کہ قرآن و حدیث میں واضح طور پر اس کا ذکر نہ آ گیا ہو. جس طریقے سے ایک نبی کی نبوت کا انکار کرنا کفر ہے نا، اسی طریقے سے ایک غیر نبی کو نبی ماننا بھی کفر ہے. صحیح. لہٰذا اگر ہمارے پاس کسی اور دین کی شخصیت کا کوئی کانسیپٹ مل رہا ہوتا ہے اور اسی دین سے مل رہا ہے، کسی اور اسلام کی تعلیمات سے ہمیں نہیں مل رہا، تو پھر ہم بلا وجہ اس کو نبی قرار دینے کے لیے کوشش نہیں کریں گے. اس دین کے بارے میں جو ان کا تصور ہے بس وہ وہیں تک رہے، اس کو اسلام کی معتبر شخصیت بنانے کی کوشش نہ کی جائے، اس کا تعلق اسلام سے نہ جوڑا جائے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. دیکھیں کیسی عجیب بات ہے، جب تان و تشنیع کرتے ہیں تو پھر یہ اسلام کی معتبر شخصیات پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ ماننے پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کہو. کتنی عجیب بات. ہمارے یہاں پہ نا بیڑا غرق اس لیے ہوتا ہے کہ ہم دین کی جو بیسک معلومات ہیں نا اس کو صحیح طریقے سے حاصل نہیں کرتے. اس میں خود بھی کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی کنفیوژن کا شکار کرتے ہیں. اور یہ جو اس طرح کے ایجوکیٹڈ اسکالرز ہوتے ہیں نا، جی، جو اصل میں دین، وہ جو اصل میں دین کے بارے میں اتنا جانتے نہیں ہیں، صرف مطالعہ کیا ہوتا ہے، تو وہ مطالعے کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ جو میری رائے ہے نا وہ زیادہ معتبر ہوگی، اسی کو بس حرف آخر سمجھتے ہیں. لہٰذا یہ طریقہ کار انتہائی غیر مناسب ہے. ٹھیک ہے. مصطفی یہ ارشاد فرمائیے گا، ہمارے ہاں جب کوئی کام ہماری پلاننگ کے مطابق نہیں ہو پاتا تو لوگ تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں فکر نہ کرو، اللہ نے تمہارے لیے کچھ اس سے بہتر ہی سوچا ہوگا. تو سوچا ہوگا اللہ پاک کے لیے یہ لفظ، یہ جملہ استعمال کرنا درست ہے؟ یہ جو سوچنے کا تعلق ہے نا، سوچنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے کچھ مقدمات مرتب کرنا اور پھر اس کے بعد نتیجہ دیکھنا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اس کو کہا جاتا ہے غور و فکر. اور یہ وہ شخص کرتا ہے جس کو مستقبل کا علم نہیں ہوتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، تو وہ سوچ بچار کر کے ایک پلاننگ کرتا ہے اور پھر اس کا نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے. اس معنی کے اندر یہ لفظ سوچ یا سوچنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم و خبیر ہے. وہ تو جانتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، بلکہ ہم جو اپنے بارے میں اپنے سے زیادہ جو ہے نا وہ ہم جانتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری شہرک سے زیادہ قریب بھی ہے اور ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے. بے شک. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ایسے الفاظ کا استعمال ہرگز درست نہیں ہوگا. البتہ ہم اس پہ حکم کفر اس لیے نہیں لگائیں گے کیونکہ جو لوگ یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا ان کے پاس الفاظ کا چناؤ تو ہوتا نہیں ہوتا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو ان الفاظ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. صحیح. لہٰذا اس کا مناسب جملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمہارے لیے کوئی اور اس سے بہتر آلٹرنیٹ موجود ہوگا. یہ الفاظ استعمال کریں، سوچنے کا لفظ استعمال نہ کیا جائے. بالکل. اسی طریقے سے مفتی صاحب ایک اور جملہ بھی بہت زیادہ میں نے اپنے قرب و جوار میں بھی لوگوں کے منہ سے سنا ہے، کسی معاملے میں کہتے ہیں بھائی اللہ کی بہتری ہوگی، تو مراد یقیناً یہی ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے بہتری ہوگی. جی اللہ کی طرف سے بہتری ہوگی، یہی مراد ہے، اللہ کی بہتری ہوگی. تو جملہ یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ مطلب اس کو کہنے کا مقصد جو ہے نا وہ تو یہ صحیح ہے، اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی ایسا عیب منسوب نہیں ہو رہا کہ اللہ کی طرف سے بہتری ہوگی، مقصد یہی ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ وہ جملے کی تعبیر میں ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ جو لفظ سوچنا ہے نا یہ تو منسوب کرنا ہی جو ہے نا وہ مناسب نہیں محسوس. بالکل ٹھیک. لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ مناسب نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا، غیر مسلموں کے جو تہوار آتے ہیں، ہولی، دیوالی، کرسمس، تو ایک مسلمان کے لیے اس پر مبارکباد دینا شرعی طور پر اس کا کیا حکم ہے؟ اور جو ان تہواروں میں جو چیزیں یا جو معمولات وہ استعمال کرتے ہیں، جس کا اظہار کرتے ہیں، جو ان کا ایک انداز ہے، اس میں شامل ہونا یا اپنی دکان یا مکان پر ان چیزوں کو آویزہ کرنا جس سے مطلب ان کے تہوار کا ظہور ہو رہا ہو یا ظاہر ہو رہا ہو کہ آپ بھی منا رہے ہیں، تو اس پر شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیے جتنے بھی تہوار ہیں نا یہ سارے مذہبی تہواروں میں شامل ہیں. صحیح. چاہے ہولی ہو، دیوالی ہو، کرسمس ہو، اور یہ اس کو مذہبی شعار کے طور پر اپناتے ہیں. لہٰذا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی اور دین کا جو ہے وہ مذہبی شعار اپنائے. صحیح. اگر وہ کسی اور دین سے تعلق رکھنے والوں کا مذہبی شعار اپناتے ہیں تو بعض صورتوں میں یہ حکم کفر تک بھی جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے اپنے گھر کے باہر جو ہے وہ باقاعدہ ہولی یا اس میں جو چیزیں اختیار کی جاتی ہیں وہ آپ اپنے گھر کے باہر لگا لیں، تو لوگ آپ کو دیکھ کر یہی سمجھیں گے کہ شاید یہ مسلمان کا گھر نہیں ہے، یہ فلاں کا گھر ہے. تو اس لیے ہمارے علماء نے اس کو سخت حرام قرار دیا. اور اگر کوئی بالفرض اس طرح کی چیزوں کو اچھا سمجھ کر اڈاپٹ کر رہا ہے
تو یہ مذہبی تہوار اور اس کے پیچھے جو مذہبی کانسیپٹس ہیں ان کو اچھا سمجھ کے اختیار کر رہا ہوگا تو پھر یہ کفر تک بھی جا سکتا ہے. لہٰذا اس سے سختی کے ساتھ اجتناب کیا جائے گا کہ مسلمان کو یہ شعبہ نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی چیزوں کے اندر جو ہے وہ اپنی انوالومنٹ اختیار کرے. ہمیں ہماری شریعت نے بہترین تہوار عطا فرمائے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر، اور اس میں آپ دیکھیں گے کتنا خوبصورت انداز ہے کہ ہم دوسرے مسلمانوں کا خیال بھی رکھتے ہیں. آپ کے پاس یہ تہوار ہیں، بس اس کو کافی سمجھیں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ ان تہواروں کے اندر شرکت کریں یا ان تہواروں کے اندر اپنی اس طرح کی خوشی کا اظہار کریں کہ معاذ اللہ آپ کے پاس کوئی اپنا تہوار ہے نہیں. لہٰذا اپنے تہواروں تک رہیں، کسی اور کے تہوار میں شرکت کی اجازت نہیں. بالکل ٹھیک ہے حضرت. یہ سوال بھی بڑا اہم ہے. کچھ ممالک کے اندر غیر مسلموں کے کچھ شاعر ہوتے ہیں، جیسے راکھی ہے، سندور مانگ میں بھرنا یا گلے میں منگل سوتر پہننا. تو اس طرح کے جو شاعر ہیں جو دیگر غیر مسلموں کے ہیں وہ مسلمان بھی کرنے لگے ہیں، تو کیا شرعی طور پر ان پر کوئی حکم لگے گا اس طرح کے معمولات کرنے پر؟ دیکھیے یہ راکھی اور سندور جو ہے نا، ان دونوں کے جو تعلق ہے یہ تو خاص ایک مذہب سے ہے. صحیح. یہ تو ایک خاص دینی شعار ہے باقاعدہ. صحیح. یعنی اگر آپ کسی کو بھی دیکھیں گے نا کہ اس نے سندور لگایا ہوا ہے یا راکھی بندھن ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کا فوراً تصور جو ہے وہ اسی دین کی طرف جائے گا. صحیح. اچھا، دوسری پرابلم یہ راکھی کے اندر تو کہ وہ نامحرم لڑکا اور نامحرم لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بہن قرار دے رہے ہوتے ہیں. صحیح. اور پھر وہ بھائی بہنوں والا جو معاملہ ہے وہ پوری طریقے سے یہ اختیار کرتے ہیں. اس کو تو شریعت مطہرہ نے بالکل ہی کنڈیم کیا ہے کہ اس طریقے سے غیر مرد اور ایک غیر عورت آپس میں ایک دوسرے کو اگرچہ منہ بولے بھائی بہن بن جائیں لیکن ان کا پردہ اور یہ ساری چیزیں قائم رہیں گی. صحیح. لیکن اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے کہ یہ سارے معاملات ختم، اب بالکل بھائی بہن بن گئے، سگے بھائی بہنوں کی طرح، اس کی کوئی اجازت نہیں ہوگی. اسی طرح سندور لگانے کا معاملہ ہے. البتہ یہ جو منگل سوتر ہے نا، یہ اٹ سیلف ایک زیور ہے. صحیح. اگر کسی مقام پر یہ ایک شعار بن چکا ہے کہ جو بھی منگل سوتر پہنے گا اس کا تصور، اس کو دیکھ کر تصور فوراً اس قوم کی طرف جائے گا، تو پھر وہاں پہ نہ پہنا جائے، وہاں پر اس کو ایز اے زیور بھی نہ پہنا جائے. صحیح. کیونکہ تصور اس قوم کی طرف جائے گا اور یہ مشابہت آ جائے گی. اور اگر کہیں پر یہ ایز اے زیور ہی رائج ہے، کسی کے ذہن میں یہ تصور نہیں آتا کہ یہ پہننے والی کا تعلق جو ہے فلاں قوم سے ہے، تو پھر وہاں پر پہنا جا سکتا ہے. صحیح. تو اصل یہ دیکھ لیں منگل سوتر کے اندر کہ کیا یہ منگل سوتر وہاں پر ایز اے قومی شعار متعارف ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا. اگر ہوا ہے تو وہاں نہ پہنے، اور اگر نہیں ہے، کہیں نارمل پہنا جا رہا ہے، کہیں تصور یہ نہیں جاتا کسی قوم کی طرف، تو وہاں پہن سکتے ہیں. سندور اور راکھی کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایک خاص طور پر شعار بن چکا ہے. جی. یعنی ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس لیے نہیں کرنا کہ اس قوم سے مشابہت نہ ہو، یہاں تو وہ ایک اس بات کا اظہار ہی کرنے کے لیے کام مسلمان بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ذرا ان کے ساتھ محبت کا اظہار ہو جائے، اور خاص طور پر اس لیے یہ کام اختیار کیے جا رہے ہیں. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے افراد کے متعلق فرمایا کہ جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی قوم سے ہے. اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم سے ہے کا مطلب یہ کہ پھر وہ ان کا حشر میں ایسا ہوگا کہ خدا نخواستہ کا معاملہ بھی انہی کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اسی لیے ہماری شریعت مطہرہ کسی غیر قوم سے مشابہت اختیار کرنے کو ہرگز پسند نہیں کرتی. مذہبی شعار ہو تو بالکل ہی جائز نہیں ہے، اور قومی شعار ہو تو جب تک وہ قومی شعار اس قوم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس وقت تک آپ اس کے ساتھ یہ مشابہت اختیار نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہ سوال تھا کہ ہمارے ہاں کچھ نقیب حضرات یہ شعر پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس. تو کیا یہ شعر پڑھنے کی اجازت ہے؟ شعر درست ہے؟ یہ شعر دیکھیں اس بنیاد پر مناسب نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ اپنے محبوب کی یاد سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے محبوب کو عرش پر بلا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم کوئی بھی ایسا تصور قائم نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اثر قبول کیا ہو اور اس کے نتیجے میں کوئی عمل ہوا. اب آپ یہاں پر ذرا غور کریں کہ اپنے محبوب کی ایسی یاد آئی کہ اپنے محبوب کو بلا لیا عرش پر. جی. تو اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور معاذ اللہ اس کیفیت کا اثر قبول کرنے کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پر بلایا. لہٰذا اس شعر سے اجتناب کیا جائے گا، اس کی پڑھنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی، اور اس کے جو شاعر ہیں وہ بھی کوئی معتبر عالم دین نہیں ہے. صحیح. لہٰذا اس شعر سے بالکل اجتناب کیا جائے. نقابہ حضرات محفل میں دیگر بہت سارے اشعار ہیں ہمارے علماء کے ہیں، اعلیٰ حضرت کے اور خانوادہ اعلیٰ حضرت کے ہیں، وہ اشعار آپ پڑھیں. اس طرح کے اشعار اور اس طرح کے شعراء کے کلام سے اجتناب کیا جائے. سب ساتھ ہی ایک اور شعر بھی اس طرح پڑھا جاتا ہے اور میں حیران ہوں کہ نہ جانے پڑھنے والے بغیر سوچے سمجھے پڑھ رہے ہوتے ہیں. خدا نے عرش پر محبوب کو بلانا تھا، ہوس تھی دید کی معراج کا بہانہ تھا. یعنی یہ شعر نعت خواں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. حضرت کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟
یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ ہوس کا استعمال کیا گیا، اور یہ ہوس کا اگر ہم مطلب دیکھیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے معاذ اللہ ایک جنون کی وجہ سے کیفیت پیدا ہوتی ہے، استغفر اللہ، جس کو ہم کہتے ہیں ہوس، کہ اس کو بہت زیادہ ہوس ہو گئی، جنون کی حد تک کسی چیز کی طرف راغب ہو جانا۔ تو اب آپ ذرا غور کریں کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال کر کے نتیجہ کیا نکلے گا۔ اللہ، لہٰذا اس طرح کے اشعار جو کسی معتبر شاعر کے ہو ہی نہیں سکتے، اور اگر کسی معتبر کوئی ایسا شعر لکھ دے تو پھر وہ معتبر رہتا نہیں ہے۔ کیا کہنے، تو ہم اس طرح کے اشعار کو محفلوں میں پڑھیں گے تو وہ جو محفلوں کا اصل مقصد ہے نا، وہ کبھی بھی ہمیں حاصل نہیں ہوگا، وہاں پہ وہ برکتیں بھی نازل نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ اس طرح کے اشعار پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، لہٰذا علماء کے اشعار پڑھیں، اور خاص طور پر ایسے علماء کے جو محتاط علماء ہوں، واہ، تو آپ کی نعت خوانی میں بھی برکتیں ملیں گی، اور انشاءاللہ نعت خوانی کا مقصد بھی حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں مفتی صاحب نے جو جواب دیا، اس جواب سے اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اہل سنت اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے الحمدللہ کتنا محتاط رویہ اپناتے ہیں۔ وہ جو ہم پر الزام لگاتے ہیں نا کہ بھئی یہ حضور کی نعت، حضور کی شان اتنی بیان کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ خدا سے بڑھا دیتے ہیں۔ ارے بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو؟ خدا تو خدا ہے، وہ تو وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا تو کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پر یہ جو ہے یہ حبیب خدا ہے، یہ محبوب خدا ہے، آپ کو محبوب خدا تو ماننا پڑے گا نا۔ ہاں، تو اللہ کی شان تو ورا الورا ہے، اور جو اس کی شانیں ہیں وہ اس کی ذاتی ہے، اور باقی جن کی بھی شانیں ہیں، امام الانبیاء کی جو شانیں ہیں بالخصوص وہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کا جو مزاج ہے وہ بہت واضح ہے، اور الحمدللہ یہی تعلیمات ہیں جن پر الحمدللہ ہم عمل کر رہے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کو بھی کیا خوبصورت انداز سے بیان کیا جاتا ہے، اور اللہ کے محبوب کی جو شان بیان کی جاتی ہے اس کی بھی جو حدود و قیود ہے ان کا بہت اچھے انداز سے خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ غلو بھی نہیں کیا جا سکتا اور تنقیص بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ حضور کی نعت کہنا، میرے امام سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تلوار کی دھار پہ چلنے کے مترادف ہے، نعت کہنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو الحمدللہ علماء کو ہی یہ اچھا لگتا ہے کہ وہ حضور کی نعت کہیں، کیونکہ وہ ان کے پاس دین کا علم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے والا بنائے۔ مصعب، آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری بہت خوبصورت رہنمائی فرمائی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔